بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامنی شرط ولایت ہے، اس کا بقیہ۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی عمدہ دلیل ہے۔ ان کو سچی توبہ پر اتنا اجر ملتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکال کر تقسیم کرے تو پورے شہر کے گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے۔ اہل اللہ فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، ان سے احیاناً گناہ سرزد ہو جانا ممکن ہے، مگر وہ گناہ پر جمے نہیں رہتے۔ ایسے واقعات بہت شاذ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی ان سے اپنی حفاظت کی چھتری تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے لغزش اور کوتاہی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خوب آہوازاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم کو ان رونا دھونا، منت سماجت کرنا اور معافیاں مانگنا اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات تو سچی توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اصول یہی ہے کہ ولی اللہ بدکاری پر جمع نہیں رہتا، جبکہ بدکاری پر جمع رہنے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ قرآن مجید میں کھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، یعنی باطل اس میں جگہ نہیں پا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کتابت کی غلطیاں اور پرنٹنگ کی غلطی ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی غفلت کا مظاہرہ کرے تو قرآن مجید میں کتابت کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر یہ غلطیاں قرار نہیں پکڑ سکتی۔ جب بھی کوئی حافظ عالم اس کو پڑھے گا تو فوراً اس کی نشاندہی کر دے گا، چنانچہ کھوٹ کو دور کر دیا جائے گا۔ باطل حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکے گا، جس طرح قرآن مجید میں کتابت کی غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی۔ اسی طرح اہل اللہ کی زندگیوں میں کبیرہ گناہ کی عادت قرار نہیں پکڑ سکتی۔ ولی اللہ وہی شخص ہوتا ہے جو شریعت و سنت پر استقامت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر شیطان اس سے کوئی غلطی کروانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو وہ فوراً نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، گناہ پر جمع نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اصول یہی ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اولیاء کاملین اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھار حفاظت سے دور کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مربی ہیں، ان کی مختلف حالات میں تربیت فرماتے ہیں۔ اپنے اولیاء میں سے کسی ایک سے کوئی ایسا عمل کروا دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر اسے اپنے نفس پر خوب ملامت کرنے کا موقع ملے، اس کے اندر سے خود پسندی اور عجب کو خرچ کر نکال دیتے ہیں، اس کو سراپا نیاز بنا دیتے ہیں، ناس کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔